قرآن کے تاریخی مقامات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر زمانے میں انسان کو راہ حق پر لانے کے واسطے خدا تعالیٰ کی طرف سے اپنے پیغمبروں کے ذریعے الہامی کتابیں نازل کر دی گئیں۔ قرآن شریف وہ الہامی کتاب ہے جو 7ویں صدی میں نازل ہوئی اور دیگر تمام آسمانی کتابوں کی تکمیل ہے۔ یہ کتاب قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے چشمہ ہدایت بھی ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی نے انسان کو بہت آگے بڑھا دیا ہے، مگر قرآن شریف کے نزول ہوئے 1400 سال گزرنے کے باوجود اس کے کسی ایک تذکرے کو بھی آج تک کوئی غلط ثابت نہ کر سکا اور ایک حرف بھی بدل نہ سکا۔ اسی طرح اگر ہم دنیا کی سیر کریں تو پتہ چلے گا کہ قرآن میں جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ 100% سچ اور صحیح ہیں۔ قرآن شریف کے تعلیم ہے کہ دنیا کی سیر کر کے تاریخ گزشتے سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ جل و شانہ فرماتا ہے، سورہ 27 نمل آیا 69، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المجرمین۔ تو کہہ دے زمین میں جا کر سیر کرو، پھر دیکھو کہ گناہ گاروں کا انجام کیسے ہوا۔ قرآن کی اس تعلیم سے متاثر ہو کر ہم نے جو تحقیق تاریخ کا سفر کیا ہے اور جن طریقے حقائق کے مشاہدے کیے ہیں، ان باتوں کو آپ سے حضرات کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تاریخی واقعات زمانے کے ترتیب سے آپ سے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس اہم کارنامے کو انجام دینے کے لیے ہم نے سعودی عرب، مصر، جورڈان، عمان، UAE، ایران، ارمینیا، جارجیا، ترکی، لیبنان، کردستان، عراق، یمن وغیرہ ممالک کے سفر کیے ہیں۔ وہاں کے ریگستان، برفیلی پہاڑ، سمندر، شہروں اور بستیوں کو طے کر کے ہم نے جو تصویر اتاری ہے اس ویڈیو فلم میں دکھا رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام۔ انسان ہے وہ جو اربوں کربوں حیوانات سے الگ تھلگ تمیز اور عقل کے ساتھ جنت میں پیدا کر کے زمین میں بھیجا گیا ہو۔ مکے سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر عرفات کے جبل الرحمہ پر بنی نوع انسان کے باوائے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا کی ملاقات ہوئی۔ اکثر مفسرین کا یہ بیان ہے۔ نوح علیہ السلام۔ پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام جس علاقے میں تھے وہ جگہ آج ملک عراق میں شامل ہے۔ سمیریا کے بت پرست قوم کو انہوں نے دین حق کی طرف دعوت کی۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ 950 سال تک انہوں نے تبلیغ و اشاعت کا کام جاری کیا۔ عرصے دراز تک دعوت کرنے کے باوجود بہت کم لوگ ایمان لائے۔ خدا تعالی نے ان سرکشوں کی اکثریت کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ خدا تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ لکڑی کے تختوں سے ایک جہاز تیار کیا جائے اور ہر جانداروں کے جوڑوں کو بھی اس جہاز میں جگہ دے تاکہ ان کی نسل دنیا میں قائم رہے۔ ایک مقبول رائے یہ ہے کہ اس جہاز کی تیاری عراق کے کوفے میں ہوئی۔ پس منظر میں کوفے کی تاریخی مسجد دکھائی دے رہی ہے۔ آسمان سے موسلا دار بارش شروع ہوئی، ہر کہیں سے چشمے نکلے،
हजारों कदम की ऊंचाई पर सैलाब उभर कर आया, सारे मुनकरीन हक हलाक हो गए। कई दिनों के बाद पानी घटने लगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जहाज जूदी पहाड़ पर जाके टकरा गया। सूरह 11 आयत 44 में खुदा कहता है, وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. कुर्दिस्तान के शुमाली हिस्से से तुर्की के जूदी पहाड़ का मंजर। उसकी ऊंचाई 6800 फुट है। जूदी पहाड़ मशरकी तुर्की में सरहद आर्मीनिया के करीब वाक़े बर्फीले पहाड़ अरारत से 300 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। बनी आद और हजरत हूद अलैहिस्सलाम। ओमान का एक इलाका शिसर था जो तकरीबन 7000 साल पहले मिट्टी में मिल गया था और 1992 की खुदवाई में बरामद हुए। अब हम उस इलाके की तरफ सफर कर रहे हैं जिसके आज का नाम है आहकाफ या ओबार। यह है ओमान का शहर सलाला। यहां से 172 किलोमीटर रेगिस्तान से सफर करने पर ओबार पहुंचते हैं। ये ओबार है जहां हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम बनी आद रहती थी। ये उन मकानों के खंडर हैं जो रेतों के अंबार निकालने पर बरामद हुए। सूरह 11 हूद आयत 50 में अल्लाह फरमाता है, وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا، بھائیو اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم خدا پر محض اختراع کر رہے ہو۔ سورہ ہود میں خدا تعالی کہتا ہے، پیغمبر ہود علیہ السلام کے پیغامات کو مغرور قوم نے ٹکرا دیا۔ بنی عاد کو خدا تعالی نے پانی سے مالا مال کیا۔ یہ اس زمانے کا ایک کنواں ہے جس میں آج بھی پانی بھرا ہوا ہے۔ سورہ 89 الفجر آیات 6، 7 اور 8 میں اللہ فرماتا ہے، ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. کیا تم نے کبھی نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیسا کیا، جو ارم کی قوم تھی، بڑے ستونوں والے تھے، سارے شہروں میں ویسی زوردار قوم پیدا نہیں ہوئی۔ ان کے ستونوں کے یہ کھنڈر ہیں۔
یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں بنی عاد نے استعمال کیا ہے۔ سکے جال جو پتھر سے بنائے گئے۔ اس زمانے میں کثرت سے لوباں کی کھیتی ہوتی تھی۔ اس کا عرق دواؤں اور خوشبوؤں میں استعمال ہوتا تھا، جن کے برآمد کرنے سے بنی عاد خوشحال اور مالدار بن گئے۔ جب بنی عاد نے بت پرستی اور حق تلفی کو جاری رکھا، حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو عذاب الہی کی تاکید دی، پھر بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ خدا تعالی نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچانے کے بعد بنی عاد کو تباہ و برباد کیا۔ سورہ 69 الحاقہ آیات 6 اور 7 میں اللہ فرماتا ہے، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ۔ عاد قوم سخت ہوا سے ہلاک کی گئی، جو ان پر 7 راتیں اور 8 دن برابر مسلط رہے۔ بس تو اس قوم کو دیکھنا کہ اونتھے پڑے ہیں، وہ گویا کھجوروں کے اکھڑے ہوئے تنے تھے۔ ابار کی چاروں طرف ریگستان ہی ریگستان ہے۔ اس وقت کی سخت آندھی میں ان کی بستیاں ریت میں دھنس گئیں۔ کھدوائی کرنے پر ان میں سے بہت کم بستیاں درآمد ہوئیں۔ ریت کے نکالنے پر شاید اور بستیاں نکل جائیں گی۔ عیش و عشرت میں مست رہنے والے انسانوں تاریخ سے عبرت حاصل کریں۔ حضرت صالح علیہ السلام اور قبیلہ تھمود۔ تقریباً 5000 سال قبل ہجر میں قبیلہ ثمود رہتی تھی۔ خدا تعالی نے ان لوگوں کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ آج بھی سعودی عرب کے مدائن صالح میں چٹانوں کے اندر بنائے گئے غاروں کے گھر برقرار ہیں۔ شہر مدینہ سے 405 کلومیٹر شمال میں مدائن صالح واقع ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، سورہ 11 ہود آیا 61 میں اللہ فرماتا ہے، وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب۔ ہم نے سمودیوں کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، بھائیو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تم کو زمین سے پیدا کر کے آباد کیا، پھر تم اس سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ یقیناً میرا پروردگار قریب ہے اور قبول کرنے والا ہے۔ سورہ 15 الحجر آیا 82۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ
وہ پہاڑوں کو تراش کر اطمینان کے ساتھ گھر بنا لیتے تھے۔ قرآن سورہ 89 آیت 9 میں اللہ فرماتا ہے وثمود الذين جابوا الصخر بالواد قوم سمود کو بھی تباہ کر دیا جنہوں نے وادیوں میں پتھروں کو کھود کر گھر بنائے تھے۔ یہ ہے قوم سمود کا ایک عوامی کنواں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تبوک کی طرف سفر کرتے ہوئے اس علاقے سے گزرے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یاد دلایا تھا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر عذاب الہی نازل ہوا تھا۔ ایک ہال جو عام تقریبات کے لیے استعمال کرتا تھا۔ العلا میوزیم میں قبیلہ سمود کے برتن، اس ملک میں کنڈوں کے 9 گروہ تھے۔ بت پرستی، لوٹ کھسوٹ، ظلم و فساد ہو گئیں۔ خدا عز و جل نے ایک عجیب و غریب اونٹنی کو پیدا کر کے ان کی طرف بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ اس اونٹنی کو نہ ستایا جائے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں خدا کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ ان لوگوں نے خدا کو للکارا اور اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ وہ ذلیل کام اس جگہ سے کیا تھا۔ صبح تڑکے انہیں خدا کی طرف سے سزا ملی۔ سورہ 11 خود 59 میں اللہ فرماتا ہے وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ ان ظالموں کو ہولناک آواز نے پکڑ لیا، وہ صبح کو اپنے گھروں کے اندر اونتھے پڑے رہ گئے ہیں۔ یہ تاریخی واقعہ بیان کرتے ہوئے العلا میوزیم کے ڈائریکٹر موجود تاريخ الحياني موجود ثمود ممكن هذا الصيحة زلزلت هذا المكان عندنا؟ هذا زلزلة أنت لو أتيت إلى الخريبة عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے انسانوں خبردار رہے، آپ کے محل سراؤں کو آپ کے سر پر گرانا خدا کے لیے کوئی مشکل کی بات نہیں۔ جنوبی سینا میں صالح علیہ السلام کی قبر کا منظر، ابراہیم علیہ السلام، شہر الناصریہ عراق میں بغداد سے 400 کلومیٹر فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے واقع ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن بابل کا اور ہے جو یہاں سے 15 کلومیٹر دوری پر ہے۔ تقریباً 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پیدا ہوئے۔ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی پختگی اور ایثار و قربانی کا ذکر کئی مرتبہ آیا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکان ہے۔ قرآن شریف میں 69 موقعوں پر ان کا نام آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم چاند کی دیوتا کو اور کا رکھوالا سمجھتی تھی۔ بادشاہ نمرود نے اس کی پوجا کے لیے مندر تعمیر کیا۔ بعد میں یہ مندر نئے سرے سے تعمیر کیا گیا۔ ساتھ جو ہے عراقی سپاہی اور اور کا رہنما ہے۔
ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد بادشاہ نمرود اور اپنی قوم کو بت پرستی کی بے عقلی سے آگاہ کیا، جو قریب 5000 دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے اندھے اور بہرے بتوں کی پوجا کرنا سرکشی اور بیوقوفی کے سوا اور کچھ نہیں۔ قصر نمرود کی بنیاد تقریباً 38 میٹر لمبے چوڑے اس محل میں کئی کمرے تھے۔ انہوں نے بتوں کو بے جان ثابت کرنے کے لیے ایک تدبیر کی۔ ان بتوں میں سے چندوں کو توڑ پھوڑ کر بڑے بت کے گلے پر کلہاڑی لٹکا دی۔ اس الزام میں بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو آگ کے الاؤ میں پھینک دے۔ خلیل خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے دردانہ آگ میں پھینک دیا کہ انہوں نے کھلم کھلا یہ اعلان کیا تھا سوائے رب العالمین کے کوئی معبود نہیں۔ خدا کا کرنا دیکھیے، اس نے آگ کی جلانے کی طاقت کو مٹا دیا۔ سورہ 21 انبیاء آیت 69 میں خدا فرماتا ہے، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين۔ ہم نے حکم دیا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈک اور آرام ہو جا، وہ اس کا برا چاہنے لگے، پھر انہی کو ہم نے نقصان میں ڈالا۔ گھر بار چھوڑ کر سخت منزلیں طے کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام 1200 سے زائد کلومیٹر دور فلسطین پہنچے۔ یہ الخلیل کے نام سے مشہور ہے، ہبرون۔ آپ کی قبر اس الخلیل مسجد کے قریب ہے۔ ارشاد الہی کے مطابق پیری میں پیدا ہوئے ننھے بچے اور بیوی ہاجرہ کو 1500 کلومیٹر دور ملک عرب کے سنسان علاقہ مکہ میں چھوڑ کر فلسطین واپس آئے۔ مکہ کی خشک وادی میں پانی کی تلاش میں صفا مروہ کے درمیان بیوی ہاجرہ بھاگی پھری۔ اس واقعے سے عبرت حاصل ہونے کے لیے حج اور عمرے کی سعی میں اسی جگہ لوگ تیزی سے چلتے ہیں۔ مکے کی ویران وادی میں وہ ننھا سا بچہ پیاس کے مارے پاؤں مار مار کر رونے لگا تو وہیں سے ایک چشمہ پھوٹ نکلا۔ یہ ہے آب زمزم، ریگستان کا ایک عجیب و غریب چشمہ جو 4000 سال کے بعد بھی قائم و دائم ہے۔ خدا کا عجیب کرشمہ دیکھیے کہ یہ چشمہ لاکھوں انسانوں کے برابر استعمال سے بھی سوکھا نہیں گیا۔ یہ مکہ کے باشندوں اور زائران کعبہ کے لیے خدائے جل و شانہ کی طرف سے ایک انمول تحفہ ہے۔ صاحبزادہ اسماعیل پلے بڑھے۔ خدا تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ بیٹے اسماعیل کو ذبح کرے۔ حکم الہی کی تعمیل کے واسطے وہ پھر فلسطین سے مکہ میں آئے۔ باپ بیٹے کو لے کر مینا پہنچا تو ملعون شیطان نے اس مہم سے باز لانے کی کوشش کی۔ اسی جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کی طرف پتھر پھینکا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق فریض حج کے موقع پر
اسی جگہ پر جب پتھر پھینکتے ہیں تو ساری شیطانی طاقتوں اور برائیوں سے مقابلہ کرنے کا جوش و خروش اور ایمان ہم میں پیدا ہوتا ہے، نہیں تو وہ حج بالکل بے روح بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ پتھر پھینکے جاتے ہیں۔ پتھروں کا ستونوں پر لگنے کی ضرورت نہیں، اس محیطے میں گرنا ہی کافی ہے۔ پتھر پھینکنے سے حاجی لوگ یہ قسم کھاتے ہیں کہ خدا کی مرضی سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا اور ہاتھ میں چھری لی، تب خدا نے فرمایا، ٹھہرو ابراہیم، تم نے میرا حکم بجا لایا، اس کے بدلے ایک بکرے کو ذبح کرے۔ خدا کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے کی آمادگی ہی اس کا مقصد ہے۔ جب بیٹا بڑا ہو گیا تو خدا کا حکم ہوا کہ دونوں مل کر پرانی بنیاد پر خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ مسلمانان عالم کے اس روحانی مرکز کعبہ شریف کا طواف کرنا حج اور عمرہ میں فرض ہے۔ الاسکا سے لے کر جزیرے فجی تک پھیلے ہوئے اس وسیع دنیا کے 200 سے زیادہ ممالک سے لاکھوں لوگ اس مقدس مقام پر آ پہنچتے ہیں اور حج ادا کرتے ہیں۔ دیس بھیس، رنگ و زبان، حسب و نسب، کسی امتیازات کے بنا مسجد الحرام میں دوش بدوش ہو کر نماز پڑھنے والے حاجی لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اور بحر الموت۔ یہ شہر عمان ہے، یہ جوردان کا پایہ تخت ہے۔ یہاں سے 55 کلومیٹر کے فاصلے پر بحر الموت واقع ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھتیجا لوط علیہ السلام کو فلسطین کے مشرقی علاقوں میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ ان میں سب سے بڑا شہر سدوم تھا۔ 4000 سال قبل یہاں کے اکثر لوگ امرت پرست تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو نصیحت دی کہ اس بدفعلی سے باز آئیں، مگر وہ باز نہ آئے اور کھلم کھلا گندے کام کرتے رہے۔ وہ لوگوں کو لوٹ مار بھی کرتے تھے۔ انہوں نے خدا سے دعا مانگی کہ ان بدکاروں سے بچائے۔ محض ان کے گھر والے آپ پر ایمان لائے، مگر ان کی بیوی ایمان نہیں لائی۔ وہ لوگ بدفعلی میں ایسے مبتلا تھے کہ فرشتوں کے بھی پیچھے پڑے، جو اس ملک کو نیست و نابود کرنے کے لیے انسان کی صورت میں بھیجے گئے تھے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے وطن چھوڑنے کو کہا۔ بعد میں جو واقع ہوا قرآن یوں بیان کرتا ہے، سورہ 11 ہود آیت 82۔ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود۔ پھر جب ہمارا حکم پہنچا تو وہ بستی اوپر نیچے کر ڈالی اور ان پر کنکروں کی پتھریاں برسائیں جو خدا کے ہاں مقرر تھی۔ ان بدماش لوگوں کو برباد کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے جو کیمیائی بارش برسائی اور زلزلہ پیدا کیا تھا، ان کے نتیجے میں بحر الموت کے نمک کی شرح دیگر سمندروں سے 8 گنا زیادہ ہے۔ نمک اور دیگر کھاری چیزوں کی زیادتی کی وجہ سے اس پانی کی ڈینسٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے، لہذا اس میں لیٹنے پر کوئی ڈوب نہیں جاتا۔ اس میں جان کے نام و نشان نہیں ہے، اس لیے یہ بحر المیت کے نام سے مشہور ہو گیا ہے۔
82 किलोमीटर लंबाई और 18 मीटर चौड़ाई के इस समुद्र की गहराई हजारों फुट है। फलस्तीन के इस पार सतह समुद्र से 1300 फुट नीचाई में जोर्दान और इसराइल के बीच में बहरुल मय्यत वाक़ है। सूरह 29 अंकबूत आयत 34 और 35 में खुदा फरमाता है, इन्ना मुंज़िलून अला अहलि हाज़िहिल क़र्यति रिज्ज़न मिनस समाई बिमा कानू यफ़्सुक़ून वलक़द तरकना मिन्हा आयतन बय्यिनतन लिक़ौमिन यअक़िलून। हम उस बस्ती के रहने वालों पर उनकी बदकारी की वजह से आसमान से अजाब उतारने वाले हैं। अक्लमंदों के लिए हमने उसमें एक खुली निशानी छोड़ी, और वही है ये झील और उसके आसपास के मकामात। हर जमाने के अमृत परस्तों के लिए यह समुंदर एक ताकीद है। हमें याद रखनी चाहिए कि सदूम के बाशिंदों से खुदा को कोई नफरत भी नहीं और हमसे कोई ख़ास मोहब्बत भी नहीं। इस दुनिया की सज़ा के अलावा आखिरत में भी ऐसे बदकारों के लिए सख्त अज़ाब इलाही मुहैया किया गया है। बदकारियों में मुब्तला लोग उनसे बाज आए, तारीख से इबरत हासिल करके पाक व पाकीज़ा जिंदगी गुजारें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब यानी इसराइल अलैहिस्सलाम के बेटे थे। उन्होंने मिस्र में हुकूमत की थी। उन्होंने 1000 दिनों की मेहनत से दरियाए नील से एक नहर निकाली जिसका नाम नहर यूसुफ है। यह नदी अल्फयोम के इलाके से बहती है। अल्फयोम के माना है 1000 दिन। इस नदी की वजह से वो पूरा इलाका आज भी हरा भरा रहता है। यह नहर काहिरा से 80 किलोमीटर दूर जनूबी मगरिब की तरफ बहती है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। ये मदियन का रास्ता है जो जोर्दान के पाए तख्त अम्मान से 135 किलोमीटर दूर है। अल्लाह ताला ने मदियन की तरफ हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा। उनकी तालीमात ये थे, सिवाय खुदा के किसी और की इबादत न करे और तोल और नाप में इंसाफ करे। लेकिन लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और तिजारत में फरीबकारी को जारी रखा। खुदा का अजाब उन पर आ पड़ा। सूरह 11 हूद आयत 94 और 95। वलम्मा जाअ अम्रुना नज्जैना शुऐबन वल्लज़ीन आमनू मअहू बिरहमतिन मिन्ना वअख़ज़त الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين।
جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی مہربانی سے ان کو نجات دی، اور ظالموں کو سخت آواز نے آ پکڑا، پس وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ مدین کی یہ ویران وادی طول و ناپ میں مکاری کرنے والے لوگوں کے لیے ایک تاکید کے طور پر آج بھی سونی پڑی ہوئی ہے۔ خدا تعالی نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بچا کے جوردان کے سلط پہنچا دیا۔ ان کی قبر اس مسجد کے پاس ہے۔ موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 3200 سال پہلے مصر میں پیدا ہوئے۔ مصر کے خودسر بادشاہ فرعون نے یہ حکم دیا کہ بنو اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو قتل کیا جائے، لیکن خدا کے حکم کے مطابق موسیٰ کو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دیا گیا۔ شہر قاہرہ سے دریائے نیل کا منظر۔ فرعون کی بیوی آسیہ جو ایک دیندار خاتون تھیں، بہتے صندوق سے بچے کو لے کر محل میں پہنچا دیا۔ بچہ چونکہ بنی اسرائیل کا تھا، اس لیے فرعون نے اس کو قتل کرنا چاہا، لیکن بیوی کے اصرار سے وہ اپنے ارادے سے باز آیا۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ بچے کی اپنی ماں ہی دودھ پلانے کے واسطے دائی مقرر ہوئی، لیکن یہ بات فرعون کو معلوم نہیں تھی۔ یہ لڑکا فرعون کے محل میں پل بڑھ کر جوان ہو گیا۔ ایک دن کسی بے گناہ بنی اسرائیلی کو ظالم قبطی کے ظلم سے بچا رہا تھا کہ موسیٰ کے ہاتھوں قبطی مارا گیا۔ انجانے میں قتل وارد ہوا۔ فرعون کی فوج اس مجرم کی تلاش میں تھی۔ یہ خبر پا کر موسیٰ وطن چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ موسیٰ سینا اور اسرائیل کے صحرائے نیگیو سے ہو کر تنہا 600 سے زیادہ کلومیٹر سفر کر کے مدین پہنچا۔ بعد میں جو واقع ہوا سورہ 28 القصص آیا 23 میں اللہ فرماتا ہے، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير۔ جب وہ مدین کے پانی پر پہنچا تو اس نے اس پر آدمیوں کی ایک بھیڑ پائی جو بکریوں کو پانی پلاتے تھے، اور ان سے 2 عورتیں پائیں جو بکریوں کو روکے ہوئی تھیں۔ موسیٰ نے کہا، تمہارا کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا، جب تک چرواہے نہ ہٹیں ہم پانی نہیں پلا سکتی، اور ہمارا باپ بڈھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا۔ یہ مدین کی وہ پانی والی جگہ ہے جس کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے۔ سورہ 28 القصص آیت 24۔ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت
أنزلت إلي من خير فقير پھر اس نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر ہٹ کر چھاؤں کی طرف آیا، بولا اے رب تو جو چیز میری طرف اتارے وہ اچھی ہیں اور میں اس کا محتاج ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی سائے میں آرام کیا تھا۔ تب عورتوں میں سے ایک نے آ کر کہا، بکریوں کو پانی پلانے کی اجرت دینے کے لیے آپ کو ابا جان بلاتے ہیں۔ ان کے والد تھے حضرت شعیب علیہ السلام، جن کا گھر اس پہاڑی کے ڈھلوان پر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی سے شادی کر کے مدین میں رہے۔ 10 سال کے بعد اپنی بیوی کو ساتھ لے کر سفر کر کے جنوبی سینا کی اس وادی طوا میں پہنچ گیا جو آج کل مصر کا حصہ ہے۔ رات کے اندھیرے میں وہ خدا سے ہم سخن ہوئے۔ بعد میں جو واقع ہوئے سورہ 20 طٰہٰ آیات 12 تا 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري۔ جب وہ اس کے پاس آیا اسے آواز آئی، اے موسیٰ میں تیرا پروردگار ہوں، بس تو اپنی دونوں جوتیاں اتار دے، تو اس وقت مقدس وادی طوا میں ہے اور میں نے تجھ کو برگزیدہ بنایا ہے، بس جو کچھ تجھے الہام کیا جائے اسے سنتے جائیو، میں ہی سب کا معبود برحق ہوں، میرے سوا کوئی بھی معبود نہیں، بس تم نے میری عبادت کیا کرنا اور میری یاد کرنے کو نماز قائم کرنا۔ سینٹ کیتھرین یہ وہ عیسائی کمپلیکس ہے جسے 330 عیسوی میں ایک عیسائی بادشاہ کانسٹنٹین نے تعمیر کی اور سنہ عیسوی 530 میں شہنشاہ جسٹینین کے ایما پر اور کشادہ بنا دیا۔ خدا سے وہ لمبی گفتگو ایک درخت کے قریب سے ہوئی تھی۔ سورہ 28 القصص آیت 30۔ فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين۔ جب موسیٰ اس کے پاس آیا تو میدان کے دائیں کنارے کی طرف سے ایک درخت سے آواز آئی، اے موسیٰ میں بے شک اللہ رب العالمین ہوں۔ جہاں کلام الہی سنایا گیا تھا وہاں ایک درخت تھا، آج اسی جگہ پر ایک اور درخت لگایا گیا ہے۔ چونکہ اس وقت شعلہ دکھایا گیا تھا اس لیے یہ درخت سلگتے پودے برننگ ٹری کے نام سے مشہور ہے۔ عیسائیوں کی بنائی گئی اس سینٹ کیتھرین کمپلیکس کو محفوظ رکھنے کے لیے سنہ 6 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارسال فرمایا ہوا خط آپ کی فراخ دلی اور مذہبی رواداری کا ثبوت بن کر قائم رہتا ہے۔ اس خط کی کاپی اس کمپلیکس کے اندر محفوظ ہے۔ پھر خدا تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہاتھ کی جو لاٹھی ہے اسے زمین پر ڈال دے۔ فوراً وہ ایک سانپ بن گئی۔ جب اس کو پکڑ دیا پہلے کی طرح وہ لاٹھی بن گیا اور ہاتھ بغل میں ملانے سے نہایت سفید نکلے۔
یہ دونوں قوتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے ثبوت میں معجزہ کے طور پر ملی تھی۔ پھر خدا نے حکم دیا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ لے کر فرعون کے پاس جائے۔ انہوں نے فرعون سے کہا، ہم دونوں پروردگار عالم خدا تعالیٰ کے پیغمبر بنا کر بھیجے ہوئے ہیں، اس لیے خدا کا حکم مانے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر کے ہمارے ساتھ بھیج دے۔ فرعون کی حکومت میں انہیں توحید کی تعلیم دینا ناممکن تھا۔ فرعون چونکہ اپنے آپ کو خدا مانتا تھا، اس لیے کائنات کے رکھوالے کو خدا ماننے کو تیار نہیں ہوا۔ بنی اسرائیل کو غلام بنایا اور ان سے سخت محنت کروایا۔ اہرام مصر۔ بنی اسرائیل کو غلام بنا کے بادشاہان فرعون نے گیسا میں جو اہرام تعمیر کرائے تھے وہ آج بھی دنیا کے عجائبات میں شمار کیے جاتے ہیں۔ خاندان فرعون جنہوں نے 5000 قبل مسیح سے 322 قبل مسیح تک مصر میں حکومت کی تھی، موت کے بعد لاش کو بغیر سڑے گلے ممی کر کے محفوظ رکھنے کے واسطے فرعون خاندان کے چند بادشاہوں نے اہرام بنائے تھے۔ ان میں سے سب سے بڑا چیوف ہے جو بادشاہ کوفو کا پیرامڈ ہے۔ یہ 4500 سال پہلے بنایا ہوا تھا۔ یہ پیرامڈ 23 لاکھ پتھروں سے بنایا گیا ہے، جن میں سے ہر ایک کی سراسر طول 2500 کلوگرام ہے، جس کی اونچائی 147 میٹر ہے۔ اس کی تکمیل کے لیے 3 لاکھ مزدوروں نے کئی سال محنت کی تھی۔ یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس زمانے میں جب کہ کرائن بھی موجود نہ تھا، ان پتھروں کو اوپر تک پہنچانے میں مزدوروں نے کیسی مشقتیں اٹھائی ہوں گی۔ گیسا میں دوسرا پیرامڈ بادشاہ شیفون اور تیسرا میسرنس بادشاہ کے ہیں۔ جو چھوٹے نظر آتے ہیں ان کی رانیوں کے ہیں۔ بادشاہان فرعون بنی اسرائیل کو بہت ستاتے تھے۔ سورہ 7 آیت 129 میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون۔ بنی اسرائیل نے کہا، تیرے آنے سے پہلے بھی ہم کو ایذائیں پہنچتی رہیں اور تیرے آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، خدا سے امید ہے کہ تمہارے دشمن کو ضرور ہلاک کرے گا اور تم کو زمین میں بادشاہ بنا دے گا، پھر تمہارے کاموں کو بھی دیکھے گا۔ اسفنکس ایک دیوزاد مجسمہ ہے جس کے سر آدمی کا اور تن شیر کا ہے۔ بڑے پتھر میں تراشی ہوئی یہ مورت گیسا میں پیرامڈوں کے قریب ہے۔ صدیوں سے ریت میں ڈسا پڑا ہوا یہ مجسمہ 1816 عیسوی میں دریافت ہوا۔ عربی میں اس کو ابو الحول کہتے ہیں۔ قدامت پرست لوگ اس کو دریائے نیل کے محافظ سمجھتے ہیں۔ فرعون۔ وہ چیزیں جو بادشاہان فرعون استعمال کرتے تھے آج مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہیں۔ زیورات، سونے کا پلنگ، سکے۔ وہ مومیا جس میں فرعون کا جسم پیرامڈ کے اندر دفن کیا گیا تھا، بعد میں مصر کی سرکار نے ان چیزوں کو پیرامڈ کے اندر سے عجائب خانے میں تبدیل کر دیا۔ یہ سونے کا مومیا ہے۔
خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے بچائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ہزاروں بنی اسرائیلیوں کو ساتھ لے کر چپکے سے راتوں رات مصر سے روپوش ہو گئے۔ یہ جان کر فرعون بھاری لشکر لے کر ان کو پکڑنے کے لیے نکلا۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ بحر احمر کے شمالی طرف خلیج سوئز کے شمال میں دونوں پہنچ گئے۔ اس نازک موقع پر خدا تعالیٰ نے حکم دیا۔ سورہ 26 آیت 63۔ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم۔ اپنی لکڑی اس دریا پر مار۔ یہ خلیج سوئز کا وہ حصہ ہے جو اس وقت پھٹ گیا تھا۔ دونوں طرف پانی ٹیلے کی طرح ہٹ کر رہا۔ سمندر میں ایک راستہ نکل آیا جو خشک اور سوکھا ہوا تھا، اور اس راستے سے بنی اسرائیل سینا کی طرف بچ نکلے۔ فرعون اور اس کے لشکر سمندر کے اس راستے سے بنی اسرائیل کے پیچھے پڑے۔ جب وہ لوگ سمندر کے بیچوں بیچ پہنچ گئے تو پانی کو حکم ہوا فوراً مل جائے۔ پانی کے طبقات مل گئے۔ فرعون اور اس کے لشکر سمندر میں ڈوب مرے۔ قرآن شریف نے یہ اعلان کیا ہے کہ فرعون کی لاش ایک عبرت آمیز نشان بن کر رہ جائے گا۔ سورہ 10 یونس آیت 92 میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ بس آج کے روز ہم تیرے جسم کو باہر پھینکیں گے تاکہ تو اپنے پچھلے لوگوں کے لیے نشاں ہو، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ قرآن کی تعلیم صحیح ثابت ہوئی۔ فرعون کی یہ لاش جو 1881 عیسوی کو بحر احمر سے ملی تھی، آج عجائب خانہ مصر کے رائل ممی ہال میں ایک شیشے کے صندوق میں حفاظت سے رکھی گئی ہے۔ اس کی لمبائی 202 سینٹی میٹر ہے۔ فرعون کی لاش جو 1235 قبل مسیح میں سمندر میں ڈوبی پڑی تھی، 3116 سال سمندر میں پڑے رہنے کے باوجود بغیر سڑے گلے محفوظ رہے۔ یہ واقعہ اس کا ثبوت ہے کہ قرآن شریف ایک الہامی کتاب ہے۔ اسی عجائب خانے کے دیگر بادشاہان فرعون کی لاشیں ینبام کر کے حفاظت سے رکھی ہوئی ممیاں ہیں۔ یہ غور طلب ہے کہ رامسیس ثانی کے نام سے مشہور جس فرعون کا ذکر قرآن نے کیا ہے، اس کی لاش ممی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل عیون موسیٰ میں، یہ سینا کے وہ عیون موسیٰ ہے جہاں اسرائیل کے لوگ فرعون سے بچ کر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی سرداری میں رہتے تھے۔ لفظ عیون موسیٰ کے معنی ہیں موسیٰ کا چشمہ۔ بنی اسرائیل 12 قبیلوں میں بٹ گئے تھے۔ ہر ایک قبیلے کو پانی پینے کے لیے الگ الگ جگہ مقرر تھی تاکہ وہ لوگ اس بات پر جھگڑا نہ کریں۔ یہ کنواں ان میں سے ایک ہے۔ یہ ایک دوسرا چشمہ ہے جس کو بنی اسرائیل نے استعمال کیا تھا اور صحرائے سینا میں آج بھی قائم ہے۔ چشمے کی جگہ پر جو لوہے کی نلی کا کھنڈر دکھائی دے رہا ہے وہ بعد میں قائم کیا گیا تھا۔
پانی پینے کی جگہیں جنہیں دیگر اسرائیل قبائل نے استعمال کی تھیں، جو سینا سے چند کلومیٹر کی دوری پر آج بھی قائم ہیں، ان میں سے ایک چشمہ جو سوکھ گیا ہے۔ بنی اسرائیل نے پھر سے سینا کی طرف رخ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو وادی طوا کے قریب وادی راہا میں بسایا۔ وادی طوا میں موسیٰ علیہ السلام کی آمد یہ دوسری بار ہے۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل کو پانی کی قلت محسوس ہوئی۔ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی۔ بعد کے واقعات خدا تعالی یوں بیان کرتا ہے۔ سورہ 7 اعراف آیت 160۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ 12 أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا، ہم نے ان کو 12 گروہ بنایا، اور جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی طلب کیا تو ہم نے موسیٰ کو پیغام دیا کہ اپنی لکڑی پتھر پر مار، پس 12 چشمے ان میں سے بہہ نکلے۔ سوئس کینال یونیورسٹی ریسرچ سینٹر کے عہدیدار اس کے متعلق بیان دیتا ہے۔ كده يسموه وادي ال40، اجتمعوا 40 ولي هنا في وادي ال40، بعدين عطشوا قال يا موسى احنا عطشنا، قال انا عليه الصلاه والسلام 40 يوم ميقات 40 يوم، قال احنا لميقات ربي 40 يوم امه. ايوه كانت لهم، وبعدين خبط لهم الصخره ب 12 عين، طلعوا 12 عين، قالوا انا عايزين نشرب يا موسى، خبط 12 عين وبعدين شربوا من وادی 40 کے نام سے مشہور اس وادی میں موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر مارا ہے۔ چشمے جو نکلے تھے اس کی نشانیاں آج بھی برقرار ہیں، بعد میں سوکھ گئے۔ یہ تقریباً وادی طوا سے 3 کلومیٹر فاصلے پر ہے۔ أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا طوا میں مقیم سوئس کینال یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر ماجدی ناصف اور ڈاکٹر مصطفیٰ موسی اس تصویر کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ ده قبر سيدنا هارون تقريبا ولا صالح؟ النبي صالح، الصالح قدام، نبي صالح up over where through asphaltic road 6 kilometers from here on the way. Yeah, on the way. خدا تعالیٰ نے حکم دیا کہ سینا کے قریب بنی اسرائیل کو بسائے، اور سینا پہاڑ کے اوپر جس کی اونچائی 7359 قدم ہے 40 دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بیٹھے رہیں۔ سورہ 7 اعراف آیت 142 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين۔ ہم نے موسیٰ سے 30 یوم کا وعدہ کیا اور 10 روز بڑھائے تو وعدہ الہی پورا 40 روز کا ہوا، اور موسیٰ اپنے بھائی ہارون سے کہہ گیا تھا کہ میری قوم میں میری نیابت کر اور اصلاح کرتے رہیے اور مفسدوں کی راہ نہ چلیو۔ بائبل میں حریب کے نام سے مشہور اسی پہاڑ کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام عبادت میں مصروف رہے تھے کہ خدا تعالیٰ کی دیدار کا مطالبہ کیا۔ سورہ 7 اعراف آیت 143، تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، لیکن تو پہاڑ کی طرف نظر رکھ، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو بھی مجھے دیکھ سکے گا۔ پس جب خدا نے پہاڑ پر ذرا سا جلوہ کیا تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ وہ تباہ شدہ پہاڑ
جو خدائے عز و جل کی محض ایک جھلک کی تاب نہ لا سکے، سینا کے قریب اسی وادی میں کہیں تھا۔ بنی اسرائیل کو راہ حق پر لانے کے واسطے خدا تعالی نے جو آسمانی کتاب تورات نازل کی تھی وہ اسی طور سینا پہاڑ میں تھا۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے اسی طور سینا میں موسیٰ علیہ السلام کو 10 فرمان الہی نازل ہوئے تھے۔ ان میں سے سب سے اہم حکم یوں پڑھ سکتے ہیں۔ قدیم بائبل باب 20 میں 2 سے 5 تک جملے: میں خدا جو تمہارا یہوہ ہوں، سوائے میرے اور کوئی دیوتا تمہارے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ جنت، زمین کے اندر یا پانی کے اندر کی کسی چیز کا بت مت بنانا، ان کے آگے سر جھکانا اور ان کی پرستش کرنا منع ہے۔ پہاڑ کے سب سے اوپر یہ گرجا گھر جسٹینین بادشاہ کا بنایا ہوا ہے۔